الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو سننے ابی داؤد کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عالی شان ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا ناشکرہ ہے وہ اللہ کا بھی ناشکرہ ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے میں بانیان محفل اور جس سلسلے میں اس محفل کا انعقاد بھی کیا گیا ہے، حضرت علامہ مولانا محمد وقاص عطاری سلمہ الباری کی دستار فضیلت کا بھی یہ سلسلہ ہے۔ بیان تو میں نے اس دستار فضیلت کے حوالے ہی سے کرنا تھا، لیکن یہاں آ کر مجھے ختم نبوت کے حوالے سے کہا گیا، تو ان کا مشکور ان کے گھر والوں کا، ان کے والد محترم کا، بھائیوں کا، اور جس بھائی نے بھی ساتھ تعاون کیا، حصہ لیا، مسجد حاضہ کے امام و خطیب، مسجد حاضہ کی انتظامیہ، اہل علاقہ، اہل محلہ، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم سامعین اکرام، عقیدہ ختم نبوت یہ مسلمانوں کا ایک ضروری اور بنیادی عقیدہ ہے کہ جو شخص اس عقیدے کا حامل نہیں، حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، لاکھ نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، زکاتیں دے، اس کا ایمان ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کا ایمان کامل نہیں، بلکہ نفس ایمان ہی نہیں، اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ لاکھ وہ اچھے کام کرے، اچھائیاں کرے، جب تک اللہ وحدہ لا شریک لہ کو نہیں مانتا اور اللہ کے ساتھ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، تب تک وہ ایمان والا بولیے نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ اس کی ضرورت کا فقط اس حدیث کے چھوٹے سے حصے کے حوالے سے سماعت فرمائے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپنے میں ہی اللہ تعالیٰ نے وفات عطا فرما دی تھی۔ بچپنے میں ہی، چند سال کے تھے، 2-2.5 سال کے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوتا تو نبی بنتا، اور اللہ کو گوارا نہیں، اللہ کو قبول نہیں کہ میرے نبی کے بعد کوئی اور نبی آئے۔ جس عقیدے پر حضور کے اپنی اولاد قربان ہو گئی ہو، اس عقیدے کی اہمیت یہاں سے سمجھ لیں۔ آج ہمارے لبرل سیکولر لوگ اور یہ نئے مذہب کے اندر داخل ہو کر یا مذہبی حلیہ اختیار کر کے یا نئی نمازیں پڑھنا شروع کر کے دل جب نرم ہوتا ہے تو کہنا شروع کر دیتے ہیں یار سارے بھائی ہیں، سارے مسلمان ہیں، قادیانی بھی اپنے ہی ہیں۔ نہ میرے بھائی، جس عقیدے پر مصطفیٰ جان رحمت کے اپنے بچے قربان ہو گئے ہو، خدا کی قسم اس عقیدے پر ذرہ برابر بھی کمپرومائز کرنے کی گنجائش نہیں۔ یہ وہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی غزوات ہوئے، جتنے بھی حضور علیہ السلام کے مبارک زمانے میں جتنے بھی غزوات ہوئے، صحابہ کی ایک تعداد شہید ہوئی، جتنے بھی ہوئے۔ بعض نے 255 بیان کیا ہے، بعض نے کچھ بیان کیا ہے، بعض میں کچھ بیان کیا ہے،
ٹوٹل غزوات کے اندر شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 255-56 یکم و پیش دیگر جو فگر ہیں، صرف اور صرف جو جنگ عقیدہ ختم نبوت پر لڑی گئی 700 صحابہ اس ایک جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ ٹوٹل نبی پاک کے غزوات ملائیں اتنے شہداء نہیں بنتے، فقط ایک جنگ جو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی، اس ایک جنگ کے اندر 1200 افراد شہید ہو گئے، جس میں 700 حفاظ صحابہ کرام تھے۔ اب بھی عقیدے کی سمجھ آئی کتنا ضروری عقیدہ ہے؟ کوئی ذہن میں بات آئی کہ اس عقیدے کی اہمیت کتنی ضروری ہے؟ کس قدر اہمیت کا حامل یہ عقیدہ ہے؟ آج کل ہم کہتے ہیں یار ان کے ہاسپٹلز ہیں، ان کے یہ خدمات ہیں، قادیانیوں کے یہ خدمات ہیں، لہٰذا وہ بھی انسان تو ہے نا۔ خدا کی قسم انسان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے۔ بات ختم ہو، بات یہاں پہ ختم ہوگی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو غیر مسلم ہیں، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ان کے جو نیک اعمال ہیں نا بظاہر سارے ہوا میں ریزے ریزے کر کے میں اڑا دوں گا۔ کوئی نیک عمل قبول نہیں جب تک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ جب تک ایمان نہیں تب تک کوئی نیک عمل نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی آپ کی گوش گزار کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کا پس منظر آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت زید بن حارثہ چند سالوں کے کم سن ہیں، اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال جا رہے تھے، نانا کے گھر۔ اس وقت گاڑیوں کا جہازوں کا رواج نہیں تھا، ایجاد ہی نہیں تھی، جنگل روڈ وغیرہ کراس کر کے صحرا عبور کر کے جایا جاتا تھا، تو رستے میں ڈاکہ زنی اس جدید دور میں ہو جاتی تو پہلے کیا حال ہوگا۔ تو رستے میں ڈاکہ ڈلا، مال لوٹا گیا، حضرت زید بن حارثہ ننھے تھے، ڈاکوؤں نے ان کو اغوا کیا، اور خوش قسمتی ان کی یہ ہے کہ انہیں لا کے فروخت جب کیا تو یہ گھومتے ہوئے ملکیت ان کی تبدیل ہوتی حضرت خدیجہ کے پاس آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو جب حضرت خدیجہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ نے یہ غلام زید بن حارثہ بطور تحفہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اغوا کہاں سے ہوئے اور آئے کہاں؟ قسمت ہے نا۔ کہتے ہیں نا جب برا وقت آ جائے تو رولا نہیں پانا چاہیے، شکوے شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تھوڑا سا برا وقت ہوتا ہے لیکن مستقبل کی بڑی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ہوتا تھوڑا سا ہے، بندے کو لگتا ہے یار یہ یوں نہ ہوتا، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کامل رکھا کرے۔ بات سمجھ رہے؟ مشکل وقت آ جائے تو چیخو پکار نہ کیا کرے، ویلا شکوے شکایت نہ کیا کرے۔ وقت آ جاتا ہے، وقت کی خاصیت سب سے اچھی یہ ہے کہ بالآخر گزر جاتا ہے۔ سب سے اچھی اس کی خاصیت کیا ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، جیسے گزرتا ہے غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے، صبر بھی آ جاتا ہے۔ اب ادھر حضرت زید بن حارثہ حضور کے خادم بن کے غلام بن گئے، اور آپ کو میں ایک چیز عرض کرتا چلوں، جیسے آج ہمارے ہاں ہوتا ہے نا چودھری کون ہے جس کے 5 ایکڑ زمین ہے، 5 مربع ہیں، اس وقت چودھری یہ ہوتے تھے جس کے 10 غلام ہیں، 15 کنیزیں ہیں، وہ جتنے زیادہ غلام ہوتے اتنا بڑا چودھری ہوتا۔ بات سمجھ رہے؟ تو حضرت زید کے جو والد تھے نا حارثہ، آپ کو پتا ہے اللہ ہر ایک کو اس غم سے بچائے، جب بچہ گم ہو جائے نا اور پتا ہو کہ گم ہو گیا، یہ کنفرم نہ ہو کہ فوت ہو گیا ہے، پتہ نہیں زندہ ہے نہیں، تو تکلیف خدا کی قسم زیادہ ہوتی ہے۔ پتا ہو نا بچہ فوت ہو گیا، سال بعد دل کو ڈھارس بند جاتی ہے، لیکن اگر گم ہو گیا تو آخری سانس تک دل کو سکون نہیں آتا ہے، پتہ نہیں یا زندہ بھی ہے نہیں ہے، کہاں ہوگا، کس حال میں ہوگا۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب جب زید حضور کی غلامی میں آئے تو حارثہ والد تو والد ہوتا ہے نا۔
अब सहराओं में, दरियाओं में, जंगलों में, पहाड़ों में हजरत ज़ैद को ढूंढते फिरे और ऐसे दर्द भरे अशआर के हैं जिनका खुलासा कि ए ज़ैद मेरे बेटे, अगर तुझे तलाश करने के लिए मुझे सहरा खोदने पड़े तो मैं वो भी खोद के निकाल लूंगा। तुझे तलाश करने के लिए पहाड़ अबूर करने पड़े मैं सारी दुनिया के पहाड़ भी अबूर कर लूंगा। तुझे तलाश करने के लिए समुद्रों दरियाओं का रुख मोड़ना पड़ा मैं रुख भी मोड़ दूंगा, तुझे मैं तलाश करूंगा। जब वो ऐसे दर्द भरे अशार कहते हजरत हारिसा और अपने बेटे को जंगलात में, सहराओं में, दरियाओं में तलाश करते, एक काफिला हज के सिलसिले में हजरत ज़ैद के इलाके से मक्के आया तो उन्होंने मक्के की गलियों के अंदर हजरत ज़ैद को चलते फिरते देख लिया। बड़े खुश हुए, कहने लगे ज़ैद तू जिंदा है, तेरा बाप तुझे बड़ा तलाश कर रहा है। तेरे बाप ने सहराओं, दरियाओं को, जंगलों को, पहाड़ों को कुछ भी ना छोड़ा जहां तुझे तलाश ना किया हो। ए ज़ैद, तेरा बाप वो तेरे खम के अंदर ये अशआर पढ़ता है, वो अशआर ज़ैद को पढ़ के सुनाए। ज़ैद ने कहा मैं ठीक हूँ, मैं हुसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में हूँ, जाके मेरे वालिद को बता देना अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। जब ये काफिला हज करके वापस गया ना, जब वापस अपने इलाके में पहुंचा, जाके हारसा को बताए हारसा खुशखबरी हो, तुझे मुबारक हो, तेरा बेटा ज़ैद मिल गया। कहाँ मिला? मक्का की वादियों में मिला। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमने मक्का की गलियों के अंदर देखा, वो रसूल मुहतशम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में है। हारिसा अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को साथ लेता है, क्योंकि गुलामों की सेल परचेज होती थी, खरीदा फरोख्त किया जाता था। जो घर में सोना चांदी था, जो दिरहम और दिनार थे, लोगों से इकट्ठे किए, खुद अपने घर से निकाले, लेकर अपने इलाके के चौधरियों को लेकर, भाइयों कजनों को लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने आपके बारे में बड़ा सुना है, बल्कि आपके आबाओ अजदाद के बारे में सुना है कि जो भी शख्स खाली झोली लेकर आपके आबाओ अजदाद के घर में आ जाए, झोली खाली लेकर आए, कभी आपके बड़ों ने भी ऐसा ना किया कि खाली झोली वापस पलटा दी हो। आप उन्हीं की औलाद में से है। आपकी रहमत के बारे में, आपकी सखावत के बारे में, आपकी दिलजोई के बारे में या रसूल अल्लाह हमने बड़ा सुना है। मेरे आका ने फरमाया तुम्हारा नाम क्या है? अर्ज की हारसा नाम है। क्या करने आए हो? या रसूल अल्लाह आपकी गुलामी में एक नन्ना बच्चा है, वो जो नन्ना बच्चा है वो मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हारिसा हूँ, उसका नाम ज़ैद है। या रसूल अल्लाह ये सारा खजाना ले ले, मेरा बच्चा मुझे पलटा दे। काफी तवील अरसा हो गया, ना मैंने देखा, ना उसकी माँ ने देखा, ना हम उससे मिले, ना वो हमसे मिला। मेरे आका ने फरमाया ये सोना भी ले जाओ, चांदी भी ले जाओ, ये दीगर तहाइफ कीमती माल दिरहम और दिनार भी ले जाओ। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बेटे ज़ैद को बुलाता हूँ, अगर तो ज़ैद तुम्हारे साथ जाने को तैयार हो जाता है तो सब कुछ ले जाओ, अपना बेटा ज़ैद भी ले जाओ। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारा बेटा ज़ैद मेरा दामन छोड़ना ना चाहे, मेरे दर से जुदा होना ना चाहे, तो सुन लो, जो मुझसे जुदा नहीं होता मैं उसे जबरदस्ती जुदा भी नहीं करता, मैं अपने से दूर भी नहीं करता। मेरे दामन से जो वाबस्ता हो जाता है मैं उसे जुदा नहीं करता। बाप था, बड़ा फख्र था, नाज था, और होना भी चाहिए, होता भी है। बाप को औलाद पे फख्र होता है, खासकर औलाद छोटी हो, गुम हो गई हो, बाप को यकीन होता है तड़प जाएगा मुझे देखकर, सीने से लगेगा, रोएगा, फूट फूट कर आंसू बहाएगा। हजरत हारिसा ने फौरन कबूल कर लिया, कहा या रसूल अल्लाह बुलाएं, मुझे आपकी बात मंजूर है। मेरे आका ने ज़ैद को बुलाया, हजरत ज़ैद हाजिर खिदमत हुए। मेरे आका ने फरमाया ज़ैद इसे जानते हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह इसका नाम हारिसा है, रिश्ते में मेरा बाप लगता है, मैं इसका बेटा हूँ। इसे जानते हो? ये मेरे फलां रिश्तेदार है, ये फलां मेरे इलाके का वडेरा है, चौधरी है। एक एक बंदे का नाम
حضرت زید نے بتایا، میرے آقا نے فرمایا زید یہ تیرا باپ تجھے لینے آیا ہے، درہم و دینار لے کر آیا ہے، سونا چاندی لے کر آیا ہے، اس کے بدلے تجھے خریدنا واپس لے جانا چاہتا ہے۔ اے زید یہ سونا چاندی بھی لے جا، درہم و دینار بھی لے جا، اور خود بھی جانا چاہے چلا جا، اگر رہنا چاہے میں زبردستی جدا نہیں کر سکتا۔ حضرت زید اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں ابا جان خدا کی قسم آپ کی محبت جدا، آپ کی عقیدت جدا، آپ کی شفقت جدا، لیکن جو محبت جو شفقت مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے دامن میں ملی ہے خدا کی قسم کسی اور جگہ نہیں ملی۔ میں حضور کا در چھوڑ کر کسی اور در پہ نہیں جاؤں گا، آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ حضرت حارثہ کہتے ہیں زید کیا ہو گیا، زید کیا ہو گیا؟ حضور کا غلام بن کے رہنا چاہتا ہے، میں تجھے آزاد کرنا چاہتا ہوں، تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے۔ حضرت زید کہنے لگے ابا جان ابھی آپ نے اس غلامی کا مزہ ہی نہیں، خدا کی قسم کہتا ہوں ایسی اگر غلامی ایک مل جائے ہزار آزادیاں اس ایک غلامی پہ قربان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حیدری۔ ابا جان آپ جس آزادی کی بات کرتے ہیں ایسی ہزار آزادیاں مصطفیٰ کی غلامی پہ قربان کرتا ہوں، بس حضور کہہ دیں یہ میرا غلام ہے۔ بس حضور اتنا فرما دیں کہ یہ میرا غلام ہے، ہزار آزادیاں اس غلامی پہ قربان۔ حضرت زید بن حارثہ کو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے متبنہ منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ جب غلام ایسے ہو پھر میرے آقا کی شفقت و رحمت بھی دیکھیں، جب میرے آقا کی شفقت و رحمت ایسی ہو تو غلام کو بھی غلامی پہ مزہ آ جاتا ہے، واہ 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 واہ، کیا اسے بھی غلامی پر فخر آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زید متبنہ تو میرا منہ بولا بیٹا۔ میرے آقا حضرت زید کے غلام کہہ کے نہیں بلاتے تھے، نوکر کہہ کے نہیں بلاتے تھے، مزارے کہہ کے نہیں بلاتے تھے، میرے آقا بیٹا کہہ کر بلاتے تھے۔ اللہ اکبر، تھے غلام لیکن بلاتے کیا تھے؟ بیٹا کہہ کر میرے آقا علیہ السلام حضرت زید کو بلایا کرتے تھے۔ حضرت زید کچھ بڑے ہوئے، حضرت زید کا میرے آقا نے نکاح کیا، شادی کر دی، کچھ انبن بیوی سے ہوئی، نہ پروسیجر آگے چل سکا، نہ آگے گاڑی چل سکی، رشتہ ازدواج آگے مسلسل نہیں بڑھ سکا۔ حضرت زید بن حارثہ نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، عدت گزری حضرت زینب کی تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کے سہارا۔ حضور علیہ السلام کی جتنی ازواج مطہرات تھی نا، فقط ایک زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی، بقیہ ساری یا تو طلاق یافتہ تھی یا بیوائیں تھی۔ میرے آقا علیہ السلام سب کے سہارے بنے۔ بے سہاروں کا سہارا بولیے، بے سہاروں کا سہارا ہمارا نبی۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا معاملہ یوں ہو گیا، عدت بھی گزر کی، حضور نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت زینب نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ جب یہ نکاح ہوا تو عرب کے لوگوں نے، مشرکین مکہ نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، اپنے بیٹے کی بیوی سے۔ آپ کو پتہ ہے بہو سے نکاح جائز حلال، سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح حلال، بولیں تو صحیح، سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح حلال نہیں، تو شور یہ پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوی یعنی بہو سے نکاح کر لیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت زید حضور کے سگے بیٹے، بولیے سگے بیٹے، جب وہ بیٹے نہیں تھے، صرف منہ بولے بیٹے تھے، تو پھر وہ بہو بھی نہیں بنی، نکاح بھی حرام نہیں ہوا، نکاح بھی کیا ہوا بولیے؟ حلال ہوا۔ اب اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں، آپ تورات پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، اس کے بعد پھر قرآن پڑھیں، اس کے بعد پھر قرآن پڑھیں۔ ایک بات کی تحقیق کرنے کے سلسلے میں، آپ تورات، زبور، انجیل پڑھیں گے نا
جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ہوا اس میں آپ یہ بات ضرور پڑھیں گے کہ جب بھی کوئی نبی اپنی قوم میں مبعوث ہوئے اس نبی پر جب بھی اس قوم نے اعتراض کیا اللہ نے فقط اس اعتراض کا جواب بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ جواب بیان فرمایا. اعتراض اس کا جواب، اعتراض اس کا جواب. لیکن خدا کی قسم جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، قوم نے اعتراض کیا، اللہ فقط اعتراض کا جواب نہ بیان فرماتا، پہلے اپنے محبوب کی شانیں بیان فرماتا، اپنے محبوب کی دلجوئی فرماتا، پھر اعتراض کا جواب دیتا، پھر اللہ تعالیٰ محبوب کے مزید مناقب، مزید فضائل، مزید شانیں بیان کرتا اور پھر اس شانوں کو عقیدہ قرار دیتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اب جب یہ بات ہوئی نعرہ رسالت. خدا دے بندیو تھوڑا جا گوڑے چھڑو سدھے ہو کے بیٹھو. استاد اور 100 کلومیٹر سفر کر کے آنا جی گھڑی تے 12 نہیں مجھے توانوں کی آواز دیا. نعرہ رسالت. اچھی آواز نال ہاتھ کھڑے کر کے نوجوان نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. جا کے بیٹھ. تو حضرت زید بن حارثہ کی نے جب طلاق دی تو عدت کے بعد میرے آقا نے جب نکاح کیا نا تو لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیا. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اے لوگو میرا محبوب محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ ہی نہیں ہے تو بہو سے نکاح کیسے ہو گیا؟ بات سمجھے؟ یہاں پر یہ اشکال ذہن میں آتا ہے کہ حضور کے بیٹے تو تھے حضرت ابراہیم، لیکن وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے. وہ مرد رجولیت کے درجے میں نہیں پہنچے جس پر رجل کا اطلاق ہو، رجال رجل کی جمع ہے، وہ اس عمر کو نہیں پہنچے. اس بنا پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا. خدا نے فرمایا ما کان محمد. اے لوگو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نوجوان مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں تو پھر بہو سے نکاح کیسے بنا؟ پھر کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہو سنو پھر وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. وہ صفت بیان فرمائی اور اس صفت کو عقیدہ بیان فرما دیا کہ لوگوں اعتراض کرتے ہو میرے مصطفیٰ جان رحمت پر. سنو میرے رسول وہ رسول ہیں کہ جن کے بعد کوئی اور رسول کوئی اور نبی نہیں آ سکتا. اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ آ سکتا ہے تو وہ عقیدہ رکھنے والے مرتد ہو گیا. وہی کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھا نا ایک دن، سب سے پہلے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا مسیلمہ کذاب، سب سے پہلے مدعی نبوت، یہ حضور کی بارگاہ میں چند افراد لے کر آیا. آ کر کہنے لگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں ایمان لانے آیا ہوں. میرے آقا نے فرمایا لے آئے ایمان. کہنے لگا ایک شرط ہے، ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ اگر آپ مجھے اپنا جان نشین مقرر کر دیں. بات سمجھیے گا ذرا، اگر آپ مجھے اپنا جان نشین بولیے مقرر کر دیں تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک کھجور کی خشک ٹہنی تھی. آپ نے وہ ٹہنی اس مسیلمہ کذاب کے سر پہ مار کے فرمایا مسیلمہ اگر تو مجھ سے جانشینی تو جانشینی، فقط یہ ٹہنی بھی مانگے نا میں تجھے یہ ٹہنی کھجور کی بھی نہیں دوں گا. جانشین تیرے جیسے ہوتے ہیں، ارے ہمارے جانشین تو ابو بکر جیسے ہوتے ہیں، عمر بن خطاب جیسے ہوتے ہیں، ارے عثمان بن عفان جیسے ہوتے ہیں، ارے شیر خدا علی المرتضیٰ جیسے ہوتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی. مسیلمہ کذاب چلا گیا، اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا. جا کر پھر ایک خط لکھتا ہے. خط میں لکھتا ہے کہ من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ. یہ خط مسیلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے، خود کو اس نے رسول قرار دے دیا. مسیلمہ نے خود کو بولیے رسول نعوذ باللہ قرار دے دیا. تو خط میں لکھتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں اللہ کے رسول کی طرف سے محمد اللہ کے رسول کی طرف یہ خط ہے. نعوذ باللہ سمجھے بات کو.
ختم نبوت پہ ڈاکہ حضور کے زمانے کے اندر ہی شروع ہو گیا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں نے دعوے کرنا شروع کر دیے تھے. حضور کے مبارک زمانے کے اندر سسٹم شروع ہو چکا تھا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں اور حضور نے احادیث متواترہ میں اپنی زندگی کے اندر بیان کر دیا تھا کہ نہ میرے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ میرے بعد کوئی بولیے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. اب مسیلمہ کذاب نے جب یہ لکھا نا، اور پھر آگے لکھتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریش کے نبی، ادھر تہامہ کے علاقے کا میں نبی، قریش کی زمینیں آپ کی، ادھر کی زمینیں میری، وہاں کے نبی آپ، ادھر کا نبی میں. آپ نے میری زمینوں میں نہیں آنا، میں نے آپ کی زمینوں میں نہیں جانا. آپ نے میرے علاقے میں نہیں آنا، میں نے آپ کے علاقے میں نہیں آنا. ادھر کے نبی آپ، ادھر کا نبی میں. جب یہ خط اپنے ایک ماننے والے کو مسیلمہ نے تھمایا نا بطور سفارت کے، وہ سفیر جب خط لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آیا، حضور اپنے صحابہ میں جلوہ فرما تھے. میرے آقا کی بارگاہ میں جب اس سفیر نے خط پیش کیا نا، میرے آقا نے فرمایا پڑھ کر سناؤ. اس سفیر نے خط پڑھنا شروع کیا، من مسیلمہ رسول اللہ الى محمد رسول اللہ. یہ خط مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف. آگے پھر وہ زمینوں کی بانٹ کا رکھا تھا، تقسیم کا بیان کر رکھا تھا. میرے آقا نے فرمایا سفیر سے، اے سفیر تو بتا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ وہ سفیر کہنے لگا میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے نبی مسیلمہ کا عقیدہ ہے، جو میرے نبی میرے مسیلمہ کا عقیدہ ہے. حضور نے فرمایا اگر سفیر کو قتل کرنا عالمی قوانین کے خلاف نہ ہوتا میں تجھے قتل کر دیتا، تو یہ نکل جا. میرے آقا نے دربار سے نکال دیا. میرے آقا علیہ السلام نے کاغذ قلم منگوائے، فرمایا لکھو. ایک صحابی لکھتے ہیں، کیا لکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابی لکھنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے آقا فرماتے آگے لکھو من محمد رسول اللہ الى مسیلمہ الکذاب. لکھو یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ جھوٹے انسان کی طرف ہے. یا مسیلمہ انت الکذاب، اے مسیلمہ تو ایک کذاب، تو ایک خائن، تو ایک جھوٹا انسان ہے. تو کس زمینوں کی تقسیم کی بات کرتا ہے؟ سن، ساری زمینوں کا مالک میرا واحد رب ہے. جسے چاہے وہ زمینیں عطا کرے، جسے چاہے اپنا وارث بنائے، جسے چاہے ملکیت عطا کرے. تو کون ہوتا ہے زمینیں تقسیم کرنے والا؟ تو ایک جھوٹا کذاب انسان ہے. میرے آقا نے جب یہ خط لکھا نا، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ سے فرمایا اے گروہ صحابہ تم میں سے کون ہے جو یہ میرا خط مسیلمہ کذاب کی طرف لے کر جائے گا؟ صحابہ کو میرے آقا ابھی بیان کر رہے تھے. اس بیان کے دوران ہی حضرت حبیب بن زید کھجوروں کا ٹوکرا اٹھائے مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے. محراب کے سامنے مسجد نبوی کا دروازہ تھا. حضور ادھر پوچھ رہے ہیں کون جائے گا؟ ادھر حبیب بن زید داخل ہو رہے ہیں. داخل ہوتے ہوتے حضرت حبیب بن زید گلیوں میں کھجورے بیچا کرتے تھے، کھجور فروش تھے. چھاپڑوں میں کھجورے ڈال کر گلیوں میں فروخت کرتے تھے. چھاپڑا سر پر ہے، کچھ کھجورے ہاتھ میں ہیں، کچھ کھجور کھا بھی رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں. ادھر حضور فرما رہے ہیں میرا یہ خط مسیلمہ کذاب کے پاس کون لے کر جائے گا؟ حضرت حبیب دروازے سے ہی کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ خط میں آپ کا لے کر جاؤں گا. اتنی جلدی میں لبیک کہا، جو کھجوروں کے ٹکڑے منہ میں تھے نا وہ صحابہ کے چہرے پر گر گئے. کسی صحابی نے کہا اے حبیب بن زید پہلے کھجور تو مکمل کر لے، اس کے بعد لبیک یا رسول اللہ کہہ لینا. حضرت حبیب کہتے ہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو میں کھجور مکمل کرنے میں لگ جاتا، کوئی اور صحابی کھڑے ہو کر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا اور یہ سعادت اپنے ساتھ لے جاتا. خدا کی قسم میں اس سعادت سے محروم ہو جاتا. محرومی کے خوف سے میں نے جلد بازی میں یہ کہا. میرے آقا نے حضرت حبیب کو خط دیا. حضرت حبیب خط لیتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں. جب مسیلمہ کی طرف جانے لگتے ہیں کوئی کہتا ہے حبیب تیرے چھوٹے چھوٹے 10-12 بچے ہیں، حبیب تیری بیوی ہے، تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں، جانے سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو تو آخری مرتبہ دیکھ جا.
अपने छोटे बच्चों के सर पर दस्ते शफकत तो रख जा, जाने से पहले अपनी बेगम को नसीहतें तो कर जा। तूने जिस कज़्ज़ाब के पास तू जा रहा है, हमें उम्मीद नहीं तू जिंदा पलट कर वापस आएगा। जो नबुव्वत का झूठा दावा कर सकता है वो तेरी जान भी ले सकता है, उसके नजदीक बड़ा मामला नहीं, तुझे कत्ल करना, शहीद करना बड़ा मामला नहीं। हजरत हबीब कहते ना ना, खुदा की कसम, ना बच्चों से मिलूंगा, ना बूढ़े माँ बाप को देखूंगा, ना बीवी से मिलूंगा। पूछा क्यों? कहा ऐसा ना हो, बच्चों को देखो, बूढ़े माँ बाप को देखो, उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत दिल में जोश मार जाए और हुजूर का हुक्म पहुंचाने में ताखीर हो जाए। अरे हबीब बिन ज़ैद मुस्तफा के हुक्म को पहुंचाने में ताखीर गवारा नहीं कर सकता, अपने बीवी बच्चों को इस पे कुर्बान जरूर कर। अल्लाह 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 अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हजरत हबीब मुसैलमा के पास पहुंचते हैं, जाकर कहते हैं मुसैलमा कज़्ज़ाब, मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये खत तुम्हारे लिए भेजा है। मुसैलमा अपने एक दरबारी को खत देता है, कहता है पढ़कर सुनाओ। जब भरे दरबार में वो मुसैलमा की तरफ जो खत आया है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब वो दरबारी पढ़कर सुनाता है ना, उसमें स्टार्ट में ही लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह इला मुसैलमातिल कज़्ज़ाब या मुसैलमा अंतल कज़्ज़ाब। जब मुसैलमा का कज़्ज़ाब होना खत के अंदर लिखा था, झूठा होना खत के अंदर भरे दरबार में पढ़कर सुनाया गया। मुसैलमा भरे दरबार में अपने जब ये तौहीन बेइज्जती देखता है, खत वहीं रुकवा देता है। हजरत हबीब बिन ज़ैद से पूछता है, ए हबीब तू ये खत लेकर आया है, बता तू मुझे नबी मानता है या नहीं मानता। हजरत हबीब ने कहा मैं तो नबी फकत मोहम्मद मुस्तफ़ा को मानता हूँ। हबीब बिन ज़ैद से पूछता है मुझे मानता है या नहीं मानता। हजरत हबीब कहते हैं ए मुसैलमा, मैं तो तुझे वही मानता हूँ जो मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, अंतल कज़्ज़ाब, तू एक झूठा कज़्ज़ाब घटिया इंसान है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। मुसैलमा कज़्ज़ाब जब ये सुनता है, हजरत हबीब बिन ज़ैद को एक पीलर से सुतूल खजूर के तने से बांध देता है। पूछता है ए हबीब मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, बता तो मुझे नबी मानता है या नहीं मानता। हजरत हबीब कहते ना ना, खुदा की कसम तुझे नबी नहीं मानता। जवाब सुने, हजरत हबीब कहते हैं अना असम्मु वला अस्माउ। ए मुसैलमा, जिस दिन से इन कानों ने मुस्तफा जाने रहमत की खत्म नबुव्वत का सुना है, उस दिन से ये कान बहरे हो चुके हैं, किसी और की खत्म, किसी और की नबुव्वत का नहीं सुन सकते, ये बहरे हो चुके हैं। अना असम्मु वला अस्माउ, अब ये सुनने से भी गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब हजरत हबीब की सीधी बाजू काटता है, पूछते हबीब अब बताओ। फरमाया अना असम्मु वला अस्माउ, दूसरी बाजू काटता है, हबीब अब बताओ। जवाब वही है, यही नहीं मैं सुनता ही नहीं, सीधी टांग काटता है। कहते हबीब बता अब तू मुझे नबी मानता है या नहीं मानता। हजरत हबीब कहते हैं ए मुसैलमा, तू किस मानने मनाने की बातें करता है, सुन। फिर हजरत हबीब ने जो जवाब दिया ना, खुदा की कसम उस जवाब को इमाम अहमद रजा ने अपने इस शेर में बयान किया और उस शेर को अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अल्लाह रहमान ने पढ़कर सुनाया। जब पूछा ना मुसैलमा ने, ए हबीब बता तू मुझे मानता है या नहीं मानता। हजरत हबीब ने कहा ए मुसैलमा, उन्हें जाना उन्हें माना, हाथ उठाकर उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से कहा लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हबीब बिन ज़ैद की जब दूसरी टांग काटता है ना, कहता है हबीब अब बता। हजरत हबीब यही कहते हैं अना असम्मु वला अस्माउ। ए मुसैलमा, किस मानने मनाने की बातें करता है, इन कानों ने तो फकत हुजूर की खत्म नबुव्वत का सुना था, उसके बाद किसी और की नबुव्वत का सुनने से बहरे हो चुके हैं, अब नहीं सुनते। हजरत हबीब बिन ज़ैद की मुसैलमा दूसरी टांग भी काट कर जब आग में डालने लगता है ना, कहते हैं
حبیب اب میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں, تجھے آگ میں ڈالنے لگا ہوں, بتا بتا کیا تو قتل ہونا پسند کرے گا, کیا تو جان دینا پسند کرے گا, کیا تو اپنی جان قربان کرنا حضور کی نبوت پر پسند کرے گا؟ حضرت حبیب بن زید نے جو جواب دیا, ارے اس عاشق کے جواب کو عاشق امام احمد رضا اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں گویا کہ حضرت حبیب بن زید نے کہا اے مسلمہ تو ایک جان قربان کرنے کی بات کرتا ہے, ایک جان نکالنے کی بات کرتا ہے, سن ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جا فدا, کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, کرو تیرے نام پہ جا فدا, نہ بس ایک جا دو جہاں فدا, ارے دو جہان سے بنا جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان نہیں. نعرہ تکبیر. جیڑے بندے دا ہجے بھی ہاتھ نہیں کھلوتا وہ بندہ اپنے اندر جاتی مار کے ویکھ لے کہ جاگدا بیٹھا یا ستا ہویا ہے. نعرہ رسالت ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ. سلامت. جب قادیانی نے دعویٰ کیا نا نبوت کا, تو اس دعوے کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شمع پروانے رسالت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے قادیانی کے مرتد ہونے پر پورا کتابچہ لکھ ڈالا تھا. عقیدہ ختم نبوت پر پورا کتابچہ لکھ ڈالا قادیانی کے رد کے اوپر. جب اعلیٰ حضرت نے وہاں پہ فتویٰ دیا, ادھر بھی ایک اعلیٰ حضرت تھے, ادھر بھی ایک اعلیٰ حضرت, دو ہوئے. کتنے ہوئے بولیے؟ دو. ایک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا, ایک اعلیٰ حضرت تاجدار گوڑا. جو تاجدار گوڑا سب کچھ اپنا پیک کر کے گئے نا مدینہ شریف کہ اب یار ہمیشہ وہاں رہنا ہے, حضور کے قدموں میں ہمیشہ وہاں رہنا. ابھی پہلی رات نہیں ہوئی تھی کہ میرے آقا خواب میں تشریف لائے. فرمایا اے مہر علی تو یہاں ہے اور پنجاب میں ختم نبوت پہ ڈاکے ڈر رہے ہیں, تو یہاں آیا سب کچھ لے لے گئے. جب آنکھ کھولتی ہے نا, ابھی سامان کھولا بھی نہیں تھا, تھکے ہارے تھے, رات کو جب سوئے خواب میں حضور آئے, اسی طرح پیک شدہ سامان کو لیا اور واپس پنجاب کی طرف چل پڑے. جب پنجاب آئے نا تو جو جلسے کیے, جلوس کیے, چیلنجز کیے, بڑے بڑے دعوے کیے. تو جب مرزا قادیانی جو کوئی کتاب لکھتا, رسالہ لکھتا, اس کے جواب میں پیر مہر علی شاہ جو سوالات ہوتے, اعتراضات ہوتے, ان کے جوابات لکھتے. تو مرزا غلام احمد قادیانی جب بکلاہٹ کا شکار ہوا نا, تو اپنے مریدوں کو, ماننے والوں کو بھیجا, جاؤ پیر مہر علی شاہ کو جا کر بولو کہ لکھنے لکھانے کو چھوڑو, آؤ بادشاہی مسجد, کاغذ قلم تم بھی لے آؤ, کاغذ قلم میں بھی لے آتا ہوں. مجمع عام کے اندر ہزاروں لاکھوں افراد کے اندر قرآن کی تفسیر تم بھی لکھ دو, قرآن کی تفسیر میں بھی لکھ دیتا ہوں, قرآن کی تفسیر میں بھی لکھ دیتا ہوں. جو قرآن کی تفسیر پہلے لکھ دے گا وہ حق پر ہوگا. جب یہ اس کے چیلے چماٹے گئے نا حضرت پیر مہر علی شاہ کے پاس کہ ہمارے گرو قادیانی یہ کہتا ہے, حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے یہ چیلنج قبول ہے, آ جاؤ بادشاہی مسجد لاہور آ جاؤ, یا مینار پاکستان اس وقت جو مینار تھا وہاں آ جاؤ, جلسہ عام ہوگا, ہزاروں افراد ہوں گے, لاکھوں افراد ہوں گے, سٹیج پر قادیانی بھی آئے گا, سٹیج پر مصطفیٰ کا یہ غلام مہر علی شاہ بھی آئے گا, کاغذ قلم وہ بھی لائے گا, کاغذ قلم میں بھی لاؤں گا, قلم پر کاغذ پر قلم وہ بھی رکھ دے, کاغذ پر قلم میں بھی رکھ دو, جس کا قلم خود بخود لکھ کر قرآن کی تفسیر لکھ دے وہ جیت گیا. نعرہ رسالت
جب یہ دعویٰ کیا نا، جب یہ دعویٰ کیا تو حضرت پیر مہر علی شاہ نے جب یہ فرمایا نا تو اس مرزا غلام قادیانی کو چاہنے والے تھے خاموشی سے واپس پلٹ گئے. مرزا کو دوبارہ بات کرنے کی جرت نہ ہوئی. کچھ عرصہ گزرا، پھر اس کا دماغ خراب ہوا. اس نے پھر اپنے چیلوں کو بھیجا کہ جاؤ، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ جاؤ، جا کے پیر مہر علی شاہ کے پاس جاؤ، جا کر کہو ایک بیمار تم لے کر آؤ، ایک بیمار میں لے کر آتا ہوں، ایک بیمار کو مجمع عام کے اندر تم دم کر کے صحت یاب کرنا، ایک بیمار کو مجمع عام کے اندر میں دم کر کے صحت یاب کروں گا. جس نے بیمار اپنا شفا یاب کر دیا وہ حق پر ہوگا. مرزا غلام احمد قادیانی کے اس دعوے کے جواب میں تاجدار گولرا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے مرزا غلام احمد قادیانی، بیمار شمار کو چھوڑ، تو دو نمبری کرتا ہوا اپنا صحت یاب بیمار کر کے بناوٹی لے آئے گا. چل مجمع عام منعقد کرتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، ایک قبر کو ٹھوکر مار کے مردہ تو زندہ کر، ایک قبر سے ٹھوکر مار کر مصطفیٰ کا غلام مردہ زندہ کرے گا. جو مردہ زندہ کرتے وہ حق پر ہوگا. جب پیر مہر علی شاہ نے یہ بتایا نا، دعویٰ کیا، جب حضرت پیر مہر علی شاہ نے دعویٰ کیا، اس کے بعد مرتے دم تک کبھی قادیانی کا ضرورت نہ پیر مہر علی شاہ سے متھا لے. یہ ختم نبوت. جب کسی نے پوچھا نا پیر مہر علی شاہ سے، جب کسی مرید نے پوچھا نا حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے، کیا پوچھا؟ حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیے، کہیں مردے زندہ کرنے کی باتیں، کہیں کاغذ پر قلم رکھ دو تو خود بخود چلنے کی باتیں. خدا کی قسم پیر مہر علی شاہ نے جواب دیا، لوگوں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے سن لو اس کی کمر پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ دعوے میں خود نہیں کر رہا تھا، ارے مصطفیٰ کا ہاتھ تھا. آپ کی برکت سے جو کہہ رہے تھے وہ میں بیان کر رہا تھا. یہ عقیدہ ختم نبوت حضور کو، اس عقیدے پر کام کرنے والے سے یہ محبت ہے. تو میرے بھائیوں، جہاں رہیں سلامت رہیں، لیکن کبھی بھی اس عقیدے پر کمپرومائز نہ کریں. کافر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کافر اصلی. کون ہوتا ہے بولیے؟ جیسے پیدائشی ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، تو عیسائی خود کو مسلمان کہتے ہیں. اور بولو تو صحیح، ہندو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، سکھ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. اور بولو تو صحیح، نہیں کہتے نا. تو یہ ہے کافر اصلی. ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، جائز ہے. فتویٰ میں نے دینا ہے، بلایا مجھے نا آپ لوگوں نے، فتویٰ میں نے دینا ہے. کاروبار کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. عیسائی یہودی سے، ہندو سے، سکھ سے بزنس. اسرائیل سے کی پروڈکٹ سے ہم اس وجہ سے احتراز کرتے ہیں، وہ بدبخت ہمارے پیسوں سے ہمارے مسلمانوں کے اوپر بم برساتے ہیں. لیکن اگر یہ مسئلہ نہ ہو، اسرائیل اور غزہ کا، فلسطین کا یہ مسئلہ نہ ہو، تو یہودیوں سے بزنس کرنا شرعاً جائز ہے. میرے آقا نے خود کیا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا نے خود کیا ہے. لیکن مسئلہ فلسطین کی بنا پر ہم وائٹ کریں گے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اگرچہ میں اسے حرام نہیں کہہ رہا، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹ سے اوائڈ کرنا چاہیے. دوسری بات، ایک ہوتا ہے مرتد. کیا ہوتا ہے؟ جو اسلام کا دعویٰ کرے لیکن اسلام کی ضروریات میں سے کسی ایک ضرورت دینی کا انکار کرے، جیسے قادیانی. جیسے کون ہے بولیے؟ اب لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے عیسائی سے لین دین کاروبار کرنا جائز ہے، قادیانی سے کیوں جائز نہیں ہے؟ اصل میں قادیانی کافر مرتد ہیں. کیا ہیں یہ؟ جبکہ عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ کافر تو ہیں لیکن مرتد نہیں ہیں. مرتد کے جو احکام ہوتے ہیں نا، شریعت نے کافر سے سخت بیان کیے. مرتد کے احکام کیا بیان کیے؟ کافر سے، عام کافر، کافر اصلی سے سخت بیان کیے. ہوتا مرتد بھی کافر ہے لیکن یہ ذرا سخت قسم کا ہوتا ہے. شریعت کے حکام اس کے بارے میں سخت ہیں. تو لہٰذا اس بنا پر قادیانیوں سے کوئی ان کی شیزان ہے، ان کی جو پروڈکٹس ہے نہ لیا کریں.
یار ایمان ہے ہمارے صحابہ نے اپنی جانیں دی یار اس عقیدے پر. میرے آقا نے اپنا بیٹا قربان کیا اس عقیدے پر. یار ہم جن پر میرے آقا نے جس عقیدے پہ قربان کیا ہم ان کی پروڈکٹس لیں, ان کے ساتھ بزنس کریں, ان کے ساتھ کاروبار کریں, ان کے ساتھ لین دین جائز رکھیں, ان کے ساتھ پیار محبت کی پینگے ڈال کے رکھیں. کیا منہ دکھائیں گے بروز محشر حضور کو؟ بتائیں نا کیا منہ دکھائیں گے؟ بات سمجھ گئے میری؟ تو یہ ذہن میں لے کر آیا کریں یار جب ان کے ساتھ جائز ہے تو یہ بھی تو کافرین کے ساتھ بھی جائز ہونا چاہیے. نہیں, یہ مرتد ہے, یہ کافر اس لیے نہیں ہے. کیا ہے یہ مرتد؟ ان کے حکام کیا ہیں؟ سخت ہیں. اور آخر میں آپ کی گوش گزار میں یہ کرنے لگا ہوں, آخر میں آپ کی گوش گزار یہ کرنے لگا ہوں کہ آج جس سلسلے میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, اکٹھے ہوئے ہیں, حضرت علامہ مولانا محمد وقاص عطاری سلمہ الباری جو ابھی والدین کے ساتھ عمرے پہ بھی گئے تھے, والدین بھی ان کے ماشاء اللہ والد محترم بیٹھے ہوئے ہیں, بھائی بھی ان کے ملے تھے بھی, چھوٹے بھائی بڑے بھائی. تو یہ خوش بختی ہے کہ اپنے کسی ایک بچے کو, اپنے کسی ایک بیٹے کو عالم دین ضرور بناؤ. یا بیٹی کو بناؤ, کم از کم ایک کو. سب کو بناؤ تو سونے پہ سہاگا ہے, لیکن کم از کم ایک کو کیا بناؤ؟ بولے عالم دین ضرور بناؤ. میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نا, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, اللہ علماء کو روک لے گا. علماء کہیں گے مولا ہم نے اتنا کام کیا, دن رات تبلیغ کی, تو نے پھر روک لیا. اللہ فرمائے کہ اس لیے روکا ہے کہ تم جہنم کے کنارے پہ جاؤ, جس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتے ہو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ. بعض روایتوں میں آتا ہے 400 افراد کی شفاعت کریں. کتنے افراد کی؟ 400 افراد کی شفاعت. میرے آقا نے فرمایا کہ ہو سکے تو فقط 4 کام کرنا. کتنے کام کرنا؟ بولے تو صحیح. پانچواں کام نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا وہ کون کون سے کام؟ میرے آقا نے فرمایا پہلا یہ کہ عالم دین بن جانا. اگر عالم دین خود نہ بن سکو تو فرمایا طالب علم دین بن جانا. اگر طالب علم بھی نہ بن سکو, عمر گزر گئی, فرمایا تو علماء کی صحبت یافتہ بن جانا, علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جانا. فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہ ہو تو کم از کم چوتھا کام علماء سے محبت کرنے والے تو بن جانا. علماء سے محبت کرنے والے تو بن جانا. فرمایا اگر یہ کام بھی نہ کر سکو تو پھر 5واں نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو. ورنہ کیا ہو؟ ہلاک ہو. میرے آقا نے فرمایا جیسی میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا درجے والے پر ہے, عالم کی ایسی فضیلت تمہارے اوپر ہے. جیسے چاند کی فضیلت تاروں کے اوپر ہے, ایسے عالم کی فضیلت عبادت گزاروں کے اوپر ہے. تو خدا را میں ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے بھائیوں کو, خاص کر بڑے بھائی کو کہ جنہوں نے ان کی پڑھائی کے اندر بھی کاوش کی, والدین نے جو کاوش کی, محنتیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دین لے کر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عالم دین بنایا, اور آج ان کی دستار فضیلت کا یہاں پر سما بندھا ہوا ہے. آپ سب یہاں پر حاضر ہیں. تو اللہ کریم ہمیں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے, عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ چند دن بعد ویسے بھی ربیع الاول کا پرنور مہینہ آ رہا ہے, تو کون اپنے اپنے گھروں کو سجائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے. اس مرتبہ جو ربیع الاول ہے 1500 پورا, کون سا؟ یعنی 15ویں صدی کا آخری اور اگلا ہوگا 16ویں صدی کا پہلا. 1500 پورا یہ کون سا ربیع الاول؟ تو اس کو ذرا ہم نے پھر دھوم دھام سے منانا ہے. اور یہ نیت کریں کہ یار اس مرتبہ جو 12 ربیع الاول آ رہا ہے نا 1500واں, تو میں 15 لاکھ درود پاک کا ہدیہ حضور کی بارگاہ میں 12ویں کو پیش کروں گا. کر دیں یہ ساری نیت کرتے ہیں. اگر روزانہ بھی 2 3 ہزار پڑھیں نا, 1000 درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ محمد, یہ ایک درود ہے. صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے ہو گئے؟ 2 سیکنڈ ایک کو لگے, 2 سیکنڈ دو. صلی اللہ علیہ محمد کتنے سیکنڈ لگے؟ اگر آپ روزانہ 15 منٹ بھی 24 گھنٹوں میں سے, کتنے گھنٹوں میں سے چلو 12 منٹ بھی نکال لینا, تو میرا اندازہ ہے کہ یہ 12ویں تک 15 لاکھ بن جائیں گے. تو جب یہ بڑی رات آئے تو باپ وضو ہو کر, غسل کر کے, خوشبو لگا کے جتنا درود تمہیں پڑھا ہے نا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے نا انشاءاللہ. تو جلوس میں جھنڈے اپنے گھر پہ لگائیں حضور کے صدقے. یہ جو بھی ہے نا, جب میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ یہاں بیٹھے ہیں, یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ بولیے. حضور کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو
कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। खुदा की कसम आज हमारी ये जो दिलों के अंदर धड़ धड़ कर रहा है, भी हुजूर का सदका है। वक्त नहीं है, वगरना मैं आपको वो अहादीस कुदसिया बताता जो रब ने खुद अपने मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में बयान किया कि महबूब मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया, ये तुम्हारे लिए बनाया, वो तुम्हारे लिए बनाया, अर्श से लेकर फर्श तक जो कुछ है मैंने तुम्हारे लिए बनाया। ये जो दिल सीने में धड़क रहे ना, खुदा की कसम ये भी मुस्तफ़ा का सदका है। ये हमारी माला में जो सांस चल रहा है ना, ये भी हुजूर का सदका है। बात समझ रहे? हमारी आंखों में जो रोशनी नूर है ना, ये भी हुजूर का सदका है। हजरत उमर अपना इमामा उतार के बाल पकड़े कहा करते थे, ये जो उमर के सर पे बाल है ना, ये भी हुजूर का सदका है। क्या कहा करते थे? ये जो सर पे बाल है ना, ये भी किसका सदका है? बोलिए, हुजूर का सदका है। तो जब हुजूर वजू करते ना, तो सहाबा हुजूर के पानी को इस तरह लेते कि यूं लगता देखने वाले को भी लड़ पड़ेंगे। एक कतरा जमीन पर नहीं आता, वो पानी लेते, हुजूर थूक मुबारक निकालते, वो लेकर अपने चेहरे पर मल लिया करते थे कि जो कुछ भी ये हुजूर का है, जो कुछ भी क्या है ये हुजूर का है। तो भाइयों बात वही है कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से बोलिए मुसलमान गया। तो लिहाजा 1500 जो रबीउल अव्वल आ रहा है, खूब धूमधाम से इसे मनाना है। बेनमाजी है तो नमाजों की पाबंदी करनी है, समझ के बाद नियत करें कि इंशाअल्लाह हम 5 नमाजें बाजमात पढ़ा करें। हाथ उठा के नियत करें इंशाअल्लाह। दाऊद इस्लामी का सुन्नतों भरा इज्तिमा होता है मगरिब के बाद हर जुमेरात को। कहाँ पे? फैज़ान मदीना 18 हज़ारी, वहाँ जाया करें, काफिला में जाया करें। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं, नमाजें हैं, दीगर अच्छे अमाल हैं, वो करें। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मुखलिस हो जाएं। खुदा की कसम मखलूक में हुजूर से बढ़कर कोई वफा वाला नहीं है। ये मैं कसम उठाकर मस्जिद में बैठ कर कह रहा हूँ, मखलूक के अंदर हुजूर से बढ़कर कोई बोलिए वफा वाला नहीं है। हुजूर से बढ़कर कोई सिला देने वाला मखलूक के अंदर नहीं है। हुजूर के हो जाएं सब कुछ हो जाएगा। समझ के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ है, अल्लाह करीम मेरा आना आपका आना कबूल फरमाए। ये जो बयान किया इसमें कोई गलती ख़ता हुई, अल्लाह उससे दरगुज़र फरमाए। अभी इंशाअल्लाह दस्तार फजीलत होगी हज़रत अल्लामा साहिब की, आप तमाम भाई इसमें शिरकत फरमाएं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला